سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، نوجوانوں کو ایک بہترین نصیحت دیتے ہوئے، اور پہلے صحابہ کرام کیسے رہا کرتے تھے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور ہمارے چینل کو آپ ضرور سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کو اچھے ویڈیو لا کر پہنچاتے رہیں، اچھی ویڈیو آپ کو دیتے رہیں۔ تو پورا بیان ضرور سنیں، اور ہاں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کرتے ہوئے جائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کاوشوں سے آج قوم کو کئی حفاظ عطا فرمائے، جن سے قرآن سن کر سیکھ کر امت مسلمہ اپنے قرآن کے علم کی پیاس کو بجھانے کی کوشش کرے گی۔ یقیناً اس وقت حضور معین المشائخ اس جلسے میں تشریف فرما نہیں، لیکن کل ہی مدینہ منورہ سے فون پر ان سے بات ہوئی تو حضرت نے مجھے جو آج گفتگو کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے وہ نوجوانوں سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے سے متعلق مجھے فرمایا۔ میں چاہوں گا کہ مختصر سے وقت کے اندر کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، میں بچوں سے متعلق اور ان حضرات سے بھی، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس قوم کے نوجوان کیسے ہیں۔ جس قوم کے نوجوان کے پاس علم کی دولت ہو، کردار کا سرمایہ ہو، اخلاق کی فراوانی ہو، نگاہوں کا تقدس ہو، سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ لیکن جس قوم کا نوجوان آوارگی کی دہلیز ہی پر نہیں بلکہ آوارگی کے دلدل کے اندر ڈوب گئے ہو جس قوم کے نوجوان، اس قوم کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہونا نہایت ہی مشکل ہے۔ نوجوان کیا ہے، نوجوان کا مقام کیا ہے، نوجوان کی ذمہ داری کیا ہے، اسے ہم آج قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے فرمان سے سچا کسی کا فرمان نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا بھی کوئی دوسرا نہیں کہ پروردگار جل جلالہ نے انہیں صادق الوعد الامین بنا کر اس فرش گیتی پر بھیجا۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ پہلے پہچان ہوتی ہے اور اس پہچان کے بعد دین کا کام ہوتا ہے، اور علم سے پہلے بھی ایک چیز ہوتی ہے اور عمل سے پہلے بھی ایک چیز ہوتی ہے، جسے ہم سیرت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم ملا 40 سال کی عمر میں، یا ایھا المدثر قم فانذر، لیکن اس دعوت کے حکم سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دنیا کو کروائی گئی۔ دنیا کے سامنے حضور کو ایک ایسے انسان کی حیثیت سے متعارف کرایا گیا کہ کسی بھی خطے کا کوئی آتا اسی پہچان سے حضور کو جانتا بھی تھا اور پہچانتا بھی تھا، اور وہ پہچان تھی صادق الوعد الامین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہچان ان چیزوں کے ذریعے بنائی، اور جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بن گئی تو وہ لوگ جو اس زمانے میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ
زندگی کا سفر طے کرتے تھے، کبھی ڈیلنگ کا مسئلہ ہوتا، کبھی معاملاتی زندگی ہوتی، کبھی پڑوس میں رہنے کا اتفاق ہوتا، کبھی سفر کا اتفاق ہوتا کہ مختلف ملکوں میں کرتے ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم ملا 40 سال کی عمر میں، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ لیکن اس دعوت کے حکم سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دنیا کو کروائی گئی۔ دنیا کے سامنے حضور کو ایک ایسے انسان کی حیثیت سے متعارف کرایا گیا کہ کسی بھی خطے کا کوئی آتا اسی پہچان سے حضور کو جانتا بھی تھا اور پہچانتا بھی تھا، اور وہ پہچان تھی صادق الوعد الامین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہچان ان چیزوں کے ذریعے بنائی، اور جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بن گئی تو وہ لوگ جو اس زمانے میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرتے تھے، کبھی ڈیلنگ کا مسئلہ ہوتا، کبھی معاملاتی زندگی ہوتی، کبھی پڑوس میں رہنے کا اتفاق ہوتا، کبھی سفر کا اتفاق ہوتا، کبھی محفل میں اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق ہوتا، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا تو ان 3 صفات کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل دیکھا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہچان سب سے اہم چیز ہوتی ہے، آئیڈینٹی اور شناخت سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ جب کسی کی کوئی پہچان بن جائے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، اس پہچان کو مٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں آج امت مسلمہ کی پہچان کیا رہ گئی ہے۔ ہم اگر دنیا کے مختلف خطوں میں چلے جائیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں چلے جائیں، دنیا کے مختلف معاشرے میں چلے جائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا میں اپنی پہچان کے بارے میں جائزہ لیجئے کہ آج مسلمانوں کی آئیڈینٹی کس اعتبار سے ہے، مسلمانوں کی پہچان کس اعتبار سے ہے، مسلمانوں کی شناخت کس اعتبار سے ہے۔ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ ہماری پہچان کیا بن چکی ہے اور ہماری شناخت کیا ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے اپنی پہچان بنائیے، اپنی شناخت بنائیے، اور اگر بری شناخت آج تک رہی ہے تو اس بری شناخت کو مٹانے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ قوم آپ کی بات اسی وقت سنے گی جب آپ کی زندگی کے اندر آپ کی کوئی آئیڈینٹی ہو، آپ کی کوئی شناخت ہو، آپ کی کوئی پہچان ہو۔ اور وہ پہچان کیسی ہو؟ شرافت کی پہچان ہو، اخلاق کی پہچان ہو، علم کی پہچان ہو، اقدار کی پہچان ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے کے بگڑے ہوئے نوجوانوں کو بگاڑ سے نکال کر ان کی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ جس کی وجہ سے وہ ایسے سدھر گئے کہ ان کی پہچان بھی بڑی عجیب بن گئی۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزکی بن کر کے تشریف لائے، اور قرآن میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شان جو بیان فرمائی وہ یہی تو فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ سمدیت میں جو دعا کی تھی وہ یہی تو دعا کی تھی۔ اللہ اکبر! وہ کون سی دعا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا۔ وہ کیسا رسول؟ وہ رسول جو تزکیہ بھی کرے، وہ رسول جو تعلیم کتاب و حکمت بھی دے۔ اللہ اکبر! تزکیے کا ذکر پہلے کیا، پتہ چلا انسان کو برائیوں سے نکال کر ایک ایسی پہچان والی قوم پوری دنیا کے سامنے دینی ہے جس قوم کی سچویشن یہ ہو، بولے تو سچ بات بولے، چلے تو سچائی کے راستے پر چلے، زندگی اس کی دنیا کے لیے نفع بخش ہو، اور آپ
آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار فرمائے، ایسے انسان تیار فرمائے کہ ان کی پہچان بن گئی۔ آج کون نہیں جانتا، جب حضرت ابو بکر کا نام آتا ہے تو صدیق اکبر پہچان بن جاتی ہے، جب آج حضرت عمر کا نام آتا ہے تو فاروق اعظم پہچان بن جاتی ہے، آج حضرت عثمان کا نام آتا ہے تو غنی ان کا لقب اور ذوالنورین ان کا لقب ان کی پہچان بن جاتا ہے، آج اگر مولا علی کا نام آتا ہے تو مشکل کشا ان کی پہچان بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ رسول اعظم نے پہچان بتائی، رسول اعظم نے آئیڈینٹی عطا فرمائی۔ میں جب اپنی قوم کی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے حالات کو دیکھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جس محلے میں رات کو 2 بجے تک بچے کھیلتے ہوئے نظر آئیں، جوان ٹی وی دیکھتا ہوا نظر آئے، موبائل میں گیم کھیلتا ہوا نظر آئے، گٹکا کھاتا ہوا نظر آئے، آوارگی کے کام کرتا ہوا نظر آئے، سمجھ لینا یہ مسلمانوں کا محلہ آ چکا ہے، یہ کوئی اور محلہ نہیں ہوگا۔ آپ ذرا دیکھیں اسی شہر کے اندر، اسی ممبئی کے شہر کے اندر آپ جا کر کے غیر مسلموں کے علاقے کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی۔ ایک بالکل سچائی سے پردہ اٹھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں، ہمارے محلوں کے اندر کلینک رات کو 2 بجے تک کھلی رہتی ہے اور غیر مسلموں کے علاقے میں 7 بجے تو کلینک کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، غیر مسلموں کے علاقے کے اندر صبح 5 بجے ہوتی ہے اور ہمارے یہاں صبح 12 بجے ہوتی ہے۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا ہماری باتیں غیر مؤثر اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی کے ذریعے اپنی پہچان بنائی، اپنی شناخت بنائی، اور اس شناخت کی طاقت اتنی عظیم تھی کہ ابو سفیان بھی جب غیروں کے پاس پہنچنے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف کا تذکرہ تو کرو، کیسی ان کی زندگی ہے، کہا انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیے، سچائی وہ ہے جو باطل بھی اپنی زبان سے اس کے گواہی دیتا ہوا نظر آئے۔ پہچان اور علم سے پہلے ایک چیز عرض کروں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم سے پہلے ایک چیز ہے اور وہ ہے درد۔ درد ہو تو علم پہنچانے کے اندر وہ اس کا اثر چھلکتا نظر آئے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے اور آتے ہی وہ درد چھلکا، سجدے میں گئے ولادت کے ساتھ ہی، رب ہب لی امتی، اور بتا دیا یہ درد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درد کی بے پناہ اہمیت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ اجمیری تشریف لائے، مخدوم سمنا تشریف لائے، بغداد کی سرزمین پر غوث پاک تشریف لائے، یہ درد تھا جو درد بکھری ہوئی امت اور بھٹکی ہوئی امت کو سنوارنے کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت تھی علم کی، اس علم کے حصول کے لیے نکلے، اور اس کے بعد اس درد نے وہ کام دیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں ایک آپ کو بڑی پیاری اور لطیف بات عرض کرتا ہوا چلوں، آج اگر دیکھا جائے ہماری روح مردہ ہو چکی ہے، جسم تو توانا نظر آتا ہے لیکن روح توانا نہیں ہے، جسم توانا نظر آتا ہے لیکن روح مردہ ہو چکی ہے۔ کسی صوفی سے پوچھا گیا ذرا یہ تو بتاؤ کہ روح زندہ ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی، روح کے زندہ ہونے کی پہچان یہ ہے، کسی کا غم تمہاری آنکھوں کو نم کر دے تو سمجھ لینا تمہاری روح زندہ ہے۔
اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ دیکھتے چلے جائیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پہچان بنائی اور قرآن نے ان کی پہچان بتائی، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی پہچان حضور کو رب نے فرمایا، ان کی پہچان یہ ہے جب ان کو تم دیکھو گے، کن کو؟ صحابہ کو، تو رکوع کرتے ہوئے دیکھو گے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ اکبر، یہ آئیڈینٹی ہے، یہ پہچان ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں ہماری قوم کی پہچان کیا ہے، ہماری سوسائٹی کی پہچان کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کی پہچان کیا ہے، تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ وہ کون سا بگڑا ہوا کام ہے یا غلط کام ہے جس کام کے اندر ہماری قوم ملوث نظر نہ آتی ہو؟ اپنی پہچان کو بدلو، اپنی آئیڈینٹی کو بدلو، اپنی شناخت کو بدلو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس بدلنے کا نسخہ سائیکولوجیکل قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ کو بتاؤں کیوں حالات نہیں بدل رہے، تو قرآن نے پہلے بتا دیا۔ اگر تم حالات کو بدلا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، اپنی فیور میں دیکھنا چاہتے ہو، تو دنیا کو بدلنے کے لیے مت نکلو، پہلے خود کو بدل دو، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ ہمیں چینج ہونا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا۔ جب ہم پرفیکٹ ہو کر انسانوں کی زندگی کے سامنے نکلیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کسی مفکر کے قول کے مطابق، کہ ایک مفکر سے کسی نے کہا کہ میں ہر جگہ پر اسلام کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، حضور مجھے بتائیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اس مفکر نے جواب میں فرمایا تھا، اپنے وجود پر اسلام کی حکومت کو نافذ کر لو، تم جہاں سے گزرو گے تمہیں ہر جگہ اسلام ہی نظر آئے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذات منوائی اور پھر بات منوائی۔ آپ ذرا دیکھتے چلے جائیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور اس واقعے کے ذریعے میں تھوڑا سا مضمون سے مزید قریب کرنے کی کوشش کروں گا اور نوجوانوں کے ضمیر کو تھوڑا سا جگانے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں ایک بس کے اندر ایک مسلم داڑھی والا شخص سوار ہوتا ہے، جہاں اترنا تھا کنڈکٹر سے اس کا ٹکٹ مانگتا ہے، کنڈکٹر نے ٹکٹ دیا، ٹکٹ کی قیمت تھی 9 روپیہ، ٹکٹ کی قیمت تھی 9 روپیہ، اس مسلم مسافر نے کنڈکٹر کو 10 روپیے دیے، کنڈکٹر غیر مسلم تھا، اس نے اس مسلمان کو 2 روپیے لوٹائے جبکہ 1 روپیہ لوٹانا تھا۔ مسلمان نے سوچا یار اس نے 1 روپیہ زیادہ دے دیا، چلو رکھ لو، لیکن جیسے ہی جہاں اترنا تھا وہ اسٹاپ اس کا قریب آیا تو اندر سے ضمیر نے ملامت کی، 1 روپیے میں تیرا کیا ہوگا، 1 روپیے میں تیرا کیا ہوگا۔ اسی ششو پنج میں تھا کہ اس کا اسٹاپ آیا اور اس نے کنڈکٹر کو 1 روپیہ یہ کہتے ہوئے لوٹایا کہ غلطی سے 1 کی بجائے تم نے 2 روپے مجھے عطا کر دیے تھے۔ اب سنیے کنڈکٹر کا جواب۔ کنڈکٹر نے کہا میں نے غلطی سے 2 روپیہ نہیں دیا تھا، جان بوجھ کر کے میں نے دیا تھا، اس لیے کہ میں نے سنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا سچا انسان ہوتا ہے، تو آج میں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے کہ چہرے پہ داڑھی بتا رہی ہے کہ تم مسلمان ہو، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی مسلمان سچا ہوتا ہے یا نہیں۔ واقعی تم نے 1 روپیہ لوٹا کر یہ بتا دیا کہ محمد کا ماننے والا سچا ہوتا ہے۔ اس شخص کو بڑی عجیب فیلنگ ہوئی، وہ بس اسٹاپ سے جیسے ہی آیا وہ اترا اور اتر کر کے سیدھا مسجد میں گیا، اور اس کا تاریخی جملہ ذہن میں محفوظ کر لو، وہ کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج اسلام کی لاج رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرما دی، ورنہ 1 روپے کے لیے تو میں اپنا اسلام بیچ چکا تھا۔ اب اس تناظر کے اندر
اس وقت امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیجئے اور ذرا معاملاتی زندگی کو دیکھ لیجئے. کروڑوں چاؤں کر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں. لاکھوں کھا جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں لیتے. جس قوم کی پہچان دنیا کے اندر ایسی بن جائے اور وہ قوم زمین کے اوپر وقار تلاش کرنا چاہے، اس قوم کو زمین پر عزت و آبرو اور وقار نہیں مل سکتا. وقار اسی قوم کو ملتا ہے جس کے اندر دیانت داری ہو، جس کے اندر سچائی ہو، جس کے اندر امانت داری ہو. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بگڑے ہوئوں کو سیدھا راستہ بتایا، ان کی زندگی سے برائیوں کو نکالا، انہیں رہنما بنایا، انہیں دنیا کے سامنے پیشوا بنا کر کے پیش کیا. اور آپ دیکھیں کہ یہی لوگ دنیا میں جب آئے تو ان کی ایک آئیڈینٹی تھی، ان کی ایک پہچان تھی، ان کی ایک شناخت تھی. اور شناخت قرآن میں بھی ملے گی، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملے گی. کسی کو حبر الامہ کہا گیا، کسی کو امین الامہ کہا گیا، کسی کو عالم و حلال و حرام کہا گیا. آپ دیکھیں ایک ایک صحابی کی الگ الگ پہچان نظر آ رہی ہے. لیکن آج ہماری پہچان ہم دیکھیں، ہم ہمارے بارے میں جائزہ لیں، کسی سے پوچھنا بھی مت کہ ہم کیا ہیں. خود اپنے آپ کو دیکھو، اپنے بارے میں غور کرو، اپنے بارے میں سوچو. اللہ اکبر. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں چینج ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اور یاد رکھیں اللہ عز و جل نے کوئی حکم ایسا نہیں عطا فرمایا جس پر عمل کرنا دشوار ہو، بلکہ ہر حکم ایسا ہے جس پر عمل کرنا آسان ہو. الدین یسر ولا تعسر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، اسے مشکل نہ بناؤ. اور رب تو یہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا. اس کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس حکم کے اندر دشواری ہو. دشوار تو ہم بنا لیتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے ان تمہیدی گفتگو کے بعد میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں. اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ ہے جس نے تم کو کمزور پیدا کیا. یہ ہماری ابتدا بتائی جا رہی ہے. اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہم کمزور تھے، ہاتھ تھے پکڑ نہیں سکتے تھے، زبان تھی. ہمارے بچپنے کے بارے میں غور کیجئے. ایک پیدا ہونے والے بچے کو دیکھیں، اس کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پیر ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن نہ کھڑا رہ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے. بھوک لگے تو بول بھی نہیں سکتا. روتا ہے، وہ تو ماں کی ممتا ہے جو سمجھ جاتی ہے کہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے یا درد سے رو رہا ہے. ہاتھ موجود لیکن پکڑ نہیں سکتے، پیر موجود لیکن چل نہیں سکتے، زبان موجود لیکن بول نہیں سکتے. اتنے کمزور کہ خود سے نہا بھی نہیں سکتے اور خود سے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے. اتنے کمزور. کون ہے جس نے ہمیں طاقت عطا فرمائی؟ تلاش کرو اس ذات کو. رب فرماتا ہے تیری کمزوری کے بعد تجھے قوت تیرے رب نے عطا فرمائی. اس کمزوری کو اس نے دور کیا، اس کمزوری سے اس نے نکالا، اس کمزوری سے اسے باہر کیا. اور پھر وہی بچہ جو چل نہیں سکتا تھا کھڑا ہونے بھی لگا، چلنے بھی لگا، اور عمر کی اس دہلیز پر پہنچا کہ دوڑنے بھی لگا، کھانے بھی لگا، بولنے بھی لگا. اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کمزوری سے نکال کر طاقت کس نے عطا فرمائی؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ معبود برحق کی ذات ہے، وہ پالن حال حقیقی کی ذات ہے. اسی ذات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خوب فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمسین.
गनीमत जानो 5 चीजों से पहले 5 चीजों को फायदा उठा लो। 5 चीजों से पहले 5 चीजों से। वो 5 चीजें कौन सी है? तो हुजूर फरमाते हैं शबाबक कब्ल हरमिक, बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी से फायदा उठा लो। जवानी से फायदा उठाओ। आज हर मनचला जवान ये कहता है जवानी तो दीवानी होती है, जवानी में मस्ती कर लो। नहीं, क्यों है जवानी? क्या अल्लाह ने ताकत इसलिए अता फरमाई कि इन ताकतों का इस्तेमाल गुनाहों के अंदर करो? क्या अल्लाह ने ताकत इसलिए अता फरमाई कि जिसने ये ताकत अता फरमाई उसकी दी हुई ताकत का गुनाहों के अंदर तुम इस्तेमाल करो और गुनाहों के अंदर उस ताकत को खर्च करो? नहीं। आओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि आका, जवान को अपनी जवानी कैसे गुजारनी चाहिए? तो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह चंद खुश नसीबों को अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा, जिनमें से एक खुश नसीब वो भी होगा कि जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। अपनी जवानी को अल्लाह की इताअत के अंदर, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत के अंदर। मैं कभी कभी इन बच्चों को देखता हूं तो वाकई एक अजीब सी कैफियत होती है कि इन्होंने अपना बचपना कुरान के पीछे खर्च कर दिया। इन्होंने बचपने के खेल कूद को छोड़कर अल्लाह की किताब को अपने सीने में महफूज करने के लिए न रात देखा न दिन देखा। सुबह उठते तो कुरान के साए में, सोते तो कुरान के साए में। कितने खुश नसीब हैं ये बच्चे जिन्होंने अपने सीने में कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ किया है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जवानी, और अब खास तौर पर नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा। जवानों, तुमने किसको आइडियल बनाया है? किसको बनाया है? गले में चेन पहनने वालों को आइडियल बनाया? ड्रग्स पीने वालों को आइडियल बनाया? आवारागर्दी करने वालों को आइडियल बनाया? भाईगिरी करने वालों को आइडियल बनाया? शराब और शबाब के अड्डे चलाने वालों को तुमने आइडियल बनाया? नहीं, ये तुम्हारे आइडियल कभी नहीं हो सकते। अगर तुम्हें आइडियल बनाना है तो बनाओ। किनको? हजरत अली अकबर को आइडियल बनाओ, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को आइडियल बनाओ, हजरत मुआज बिन जबल को आइडियल बनाओ, हजरत सुफियान सौरी को आइडियल बनाओ। ये वो सारे हैं कि अगर तुमने उनको आइडियल बना लिया तो सिर्फ उनको आइडियल बनाकर उनके नक्शे कदम पर चलकर तुम्हारी दुनिया भी नहीं, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी तुम्हारी संवर जाएगी। आज हमारी कौम आइडियल बना रही है। फटी हुई जीन्स पहनते हुए हीरो को देखती है, पहन लेती है। गले में चेन, गले में चेन, हाथ में ब्रासलेट, हाथ में ब्रासलेट। पता नहीं कहां से ये सब चीजें सीखी। नौजवानों, तुम सोसाइटी की बहुत कीमती दौलत हो। तुम्हारा मकाम बहुत अरफ वाला है। तुम्हारे मकाम को समझना है तो हुजूर के इस इरशाद से समझो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं साहबा से, ऐ मेरे सहाबियों, नौजवानों से हुस्ने सुलूक से पेश आओ। इसलिए कि जब मैंने दीन की दावत लोगों के सामने पेश की थी तो बूढ़ों ने तो इनकार कर दिया था, लेकिन नौजवानों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। नौजवान कौम का सरमाया होता है। आप जरा देखें, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवानों की कितनी अजीम जमात तैयार करते हैं और उन जवानों के जरिए सोसाइटी के अंदर कितना अजीम रूहानी इनकलाब पैदा करते हैं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत तारीखी बात अर्ज करता हूं उन नौजवानों से। जब भी कोई दोस्ती करता तो उसकी दोस्ती से उसकी दुनिया भी संवर जाती थी और आखिरत भी संवर जाती थी।
آپ تاریخ شاید مطالعہ نہیں کیے، آپ 800 سال پیچھے چلے جاؤ، 900 سال پیچھے چلے جاؤ، تو آپ کو پتا چلے گا جس مغربی دنیا کے اور مغربی ممالک کے اور مغربی باشندوں کے آج دنیا کے مسلمان فالوور بن کر کے ہیں اور ان کے طرز حیات کو اپنا رہے ہیں، انہیں تو غسل کرنا بھی نہیں آتا تھا، انہیں تو کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا۔ اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں کے پڑوس میں رہ کر کے انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے۔ آپ ذرا دیکھو ان کی زندگی کو، تاریخ اٹھا کر دیکھو، وہ ہمارے اسلاف ہی تھے جن کے قریب رہ کر کے لوگوں کو جینے کا سلیقہ آتا تھا، بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا، لباس پہننے کا سلیقہ آتا تھا، انداز گفتگو آتا تھا، انداز خورد و نوش آتا تھا۔ لیکن آج ہماری قوم اتنی بگڑ گئی کہ الیاذ باللہ۔ تم پڑھو، اپنے اسلاف کو پڑھو، ان کی جوانی کو پڑھو، ان کی زندگی کو پڑھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کیسے کیسے جوان تھے۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور جب لہو مبارک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ جا کر اسے دفن کر دو، تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لہو کو پی لیا، اس خون کو پی لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، قربان جائیے حضور کے ارشاد پر فرماتے ہیں جس کسی کے جسم کے اندر موجود خون کے ساتھ میرا خون ملا ہوا دیکھنا ہو تو وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ حضرت سعد کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ذرا سعد کی خبر لو، کہاں ہے سعد؟ جب تلاش کیا گیا تو حضرت سعد زخموں سے نڈھال موجود تھے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سعد کیا پوزیشن ہے؟ کہا بس ان قریب اپنے رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤں گا۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے حضرت سعد سے فرمایا تھا سعد کوئی پیغام ہو تو بتاؤ جو تمہارا پیغام میں قوم کو دے دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد نے جواب میں فرمایا تھا کہ اے ابی ابن کعب میری قوم سے کہہ دینا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر حضور کو کوئی تکلیف پہنچی تو قیامت میں تم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ یہ لوگ تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کو دیکھو، جب گلی سے گزر رہے تھے تو کسی نے کہا یہ وہی نعمان بن ثابت ہیں، پوری رات چھت پہ کھڑے رہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے کبھی امام اعظم رات کو سوئے نہیں، پوری رات کھڑے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے رہے۔ یہ پہچان تھی، یہ شناخت تھی، یہ آئیڈینٹی تھی۔ آج ہماری پہچان کیا بن گئی؟ آج ہماری شناخت کیا بن گئی؟ مسلمانوں اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ میں بلگرام شریف حاضر ہوا تھا، وہاں میں نے ایک تغرہ آویزاں دیکھا۔ جانتے اس تغرے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول لکھا ہوا تھا، اور وہ قول کیا تھا جانتے ہیں؟ وہ قول تھا کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں، اس قوم کے نوجوان کو آوارہ بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں پاکیزہ نوجوان تلاش کرنا ہو تو سوسائٹی میں دشوار ہو چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنی جوانی کو پاکیزہ جوانی بناؤ، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ اے نوجوانوں تم اسلام کا بھی سرمایہ ہو، قوم کا بھی سرمایہ ہو، ملک کا بھی سرمایہ ہو۔ جب کسی قوم کا نوجوان بیدار ہو جاتا ہے تو اس قوم کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے، اس قوم کی زندگی بدل جایا کرتی ہے، اس قوم کا معیار بدل جایا کرتا ہے، اس قوم کو اللہ عز و جل عروج عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک
टिप देता हुआ चलूं मेरी कौम के नौजवानों को, आपको करना क्या है, किस तरीके से अपने आप को इफेक्टिव पर्सनैलिटी की हैसियत से, मुअस्सिर इंसान की हैसियत से दुनिया के अंदर अपने आप को पेश करना है, और दुनिया के लिए अपने आप को नफा बख्श आप कैसे पेश कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपनी जिंदगी में क्या लाना होगा। मैं उसके लिए 4 बातें सिफारिश करता हूं, सिर्फ 4 बातें। आज से उन 4 बातों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट, नाफिज करने की कोशिश करें। एक सवाल पूछता हूं, करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। एहतिसाब, अपनी सबसे पहले फिजिकल सेहत के एतबार से अपना जायजा लो। सेहत के एतबार से हमारी गुज़िश्ता साल सेहत कैसी थी और आज हमारी सेहत की क्या पोजीशन है, कितनी बीमारियां हमको लगी, किन किन वजूहात की बुनियाद पर लगी। इसलिए कि जो खुद जिस्मानी एतबार से मरीज होता है, उस मरीज का बोझ दुनिया उठाने के लिए तैयार नहीं होती। इसीलिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में एक तबीब पहुंचा इलाज की गर्ज से। 6 महीने मदीने में रहा, एक भी मरीज न मिला। मदीना छोड़कर जब वो तबीब जाने लगा तो किसी ने पूछा, क्यों जा रहे हो? कहा, यहां कोई मरीज आता ही नहीं मेरे पास, तो मैं रह करके क्या करूंगा। फिर उसी ने सवाल पूछा, ये क्या बात है, मदीने के लोग जल्दी से बीमार नहीं पड़ते? अब जुमला सुनिए। उस शख्स ने जो मदीने का था, उसने कहा, मेरे आका ने 2 बातों की तालीम दी है जिस पर अमल करने की बुनियाद पर हम बीमार नहीं होते हैं, और वो 2 बातें ये है कि भूख लगे तब खाना खाओ, और जब भूख बाकी हो तो अपने हाथ को रोक लो। और आज हम यहां तक खा लेते हैं और अंदर नहीं जाता तो थम्स अप की और 7 अप की डकार लगाते हैं कि घुसो अंदर। यही वजह है कि हमारे मोहल्लों में रात के 2-2 बजे तक क्लिनिक खुली होती है। सेहत बहुत बड़ी दौलत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिससे लोग गफलत के शिकार हैं, एक सेहत और दूसरा फरागत, यानी फारिग उसके पास वक्त है, इंसान फ्री है। तो ये 2 ऐसी नेमतें हैं कि इन 2 नेमतों से इंसान गफलत का शिकार है कि उसके पास फाजिल वक्त है, उस वक्त को वो यूटिलाइज करे, लेकिन वो यूटिलाइज करने की बजाय जाय कर देता है और सेहत का इस्तेमाल सही तौर पर नहीं करता। सूफिया के नजदीक क्या है मालूम है? जो दम गाफिल, यानी आदमी जो है एक सांस भी अगर गफलत के साथ निकाले, वो लम्हा सूफिया के नजदीक जो है वो कुफ्र का लम्हा कहा जाता है। ये सूफिया के नजदीक, यानी एक एक सांस के बारे में तुम गौर करो, और उस सांस के बारे में, और इसका एहसास हुजूर ने दिलाया भी। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सांस मेरी अंदर जाती है वो सांस वापस लौटेगी या नहीं लौटेगी ये कोई नहीं जानता। एक एक सांस की कीमत बताई गई। और यहां रात की रात खत्म हो जाती है, दिन के दिन खत्म हो जाते हैं, साल के साल खत्म हो जाते हैं, इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली चीज अपनी सेहत के बारे में गौर करो। पहले खराब थी, अब दुरुस्त करो। कैसे दुरुस्त होगी इसके बारे में गौर करो। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किससे परहेज करना चाहिए, कौन सी चीजें खाना चाहिए, उसके बारे में गौर करो और अपनी सेहत को बेहतरीन सेहत बनाने के लिए कोशिश करो। इसलिए कि कुरान के अंदर भी है कि हजरत तालूत के बारे में जो कहा गया, तो कुरान ने कहा वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, वहां भी जिस्म की बात आई। तो तवाना होना, सेहतमंद होना, यह बहुत बड़ी दौलत है। खुद हुजूर दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कस्ल। सुस्ती से हुजूर पनाह मांगते थे।
تو پہلی چیز اپنی فٹنس پر، یہ نہیں ہے آپ جم میں جا کر کے سب کچھ کریں، کھانے پینے پر احتیاط کریں، ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب نہ ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اب میں ان بندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو گٹکھا کھاتے۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، حضور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔